اسپیس جو دکھنے میں بالکل بلیک اور خالی نظر آتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے کہ جس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اب تک ہم انسانوں میں نہیں ہے۔ ناسا کے پاس نے اسپیس سے کچھ ایسی عجیب و غریب سی آوازوں کو ریکارڈ کیا ہے کہ جن کو سننے کے بعد سائنسدانوں کا دماغ بھی شاک ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، آج سے پورے 48 سال پہلے 5 ستمبر 1977 کو ناسا کا ایک اسپیس کراپ انٹرسٹیلر اسپیس کی ریسرچ کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اسپیس کراپ کو وائجر 1 کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پچھلے 48 سال سے ناسا کے بیس سے کانٹیکٹ میں ہے۔ ناسا کے ریسرچرز کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ وہ ناسا کے اس کراپ کو ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں سے اس کی واپسی کی کوئی بھی امید نہیں تھی۔ وائجر 1 اسپیس میں 61,500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے اور ہمیں ہمارے سولر سسٹم اور ہمارے یونیورس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے۔ اسپیس کے اس حصے کو ہم انٹرسٹیلر اسپیس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 2012 میں جب سب سے پہلے وائجر 1 انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوا تو اس نے ایک اس طرح کی عجیب و غریب سے سگنل کو ریکارڈ کیا کہ جس کو ڈیکوڈ کرنے پر ہمیں ایک ایسی عجیب و غریب سی آواز سننے کو ملی کہ جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب سی آواز تھی کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز ارتھ سے 1400 کروڑ کلومیٹر دور سے ریکارڈ کی گئی تھی اور یہ عجیب و غریب آواز نہ تو کم ہو رہی تھی اور نہ ہی رکنے کا نام لے رہی تھی۔ سائنسدان انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ پورا 1 سال گزر گیا، پھر 2 سال اور پھر 3 سال۔ 3 سال کے بعد اس آواز کی انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی۔ یہ عجیب و غریب سی آواز وائجر 1 کی ہسٹری میں ریکارڈ ہونے والی سب سے زیادہ لمبی آواز تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وائجر 1 اپنے اس پوائنٹ پر جہاں اس نے پہلی بار اس آواز کو ریکارڈ کیا تھا پورے 160 کروڑ کلومیٹر دور آ چکا تھا، لیکن یہ آواز بالکل سیم تھی۔ یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہے جتنا ارتھ سے لے کر مون تک کے 4000 چکر لگائے جائیں۔ سائنسدانوں کو یہ بات اب تک شاک کر رہی تھی کہ آخر اسپیس میں اتنا دور تک پھیلنے والی یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب آواز جو نہ اسپیس میں کم ہو رہی تھی اور نہ ہی رکنے کا نام لے رہی تھی، آخر اس عجیب و غریب سی آواز کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں بہت ہی شدت سے ہوگا کہ آخر اسپیس میں تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، تو آخر وائجر 1 نے کس طرح یہ عجیب و غریب سی آواز ریکارڈ کر کر ہمارے پاس ارتھ پر بھیجی؟ جی ہاں، اسپیس میں وائس ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ آواز جس کو ٹریول کرنے کے لیے ہوا اور ایٹماسفیئر چاہیے اور اسپیس میں یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کسی قسم کی آواز کا اثر بھی ہمارے کانوں پر اسپیس میں نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر اسپیس واک کے دوران ایسٹرونٹ کے بالکل قریب کوئی دھماکہ بھی ہو جائے تو وہ اس کو دکھے گا تو ضرور، لیکن وہ اس کو سن نہیں سکے گا کیونکہ اسپیس میں ساؤنڈ ویوز ٹریول نہیں کر سکتی۔ اسپیس میں ساؤنڈ ویوز تو ٹریول نہیں کر سکتی، لیکن الیکٹرو میگنیٹک ویوز بآسانی ٹریول کر سکتی ہیں۔ ان ویوز کو ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن وائجر 1 کی اینٹیناز نے ان ویوز کو ریکارڈ کیا اور ہمارے پاس ارتھ پر بھیجا۔ سائنسدانوں نے اس کو ڈیکوڈ کیا اور اس کے نتیجے میں جو عجیب و غریب سی آواز سننے کو ملی وہ یہ تھی۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ شاید یہ آواز اسپیس میں پلازما ویوز کے ٹریول کرنے کی وجہ سے ہو۔ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا تھا کہ شاید اسپیس میں کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جن کی انرجی کی وجہ سے یہ عجیب و غریب سی آواز پروڈیوس ہو رہی ہو۔ لیکن ایسی کون سی طاقتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ عجیب و غریب سی آواز پروڈیوس ہو رہی ہو؟ لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ ہم انسان ان ایبیلٹیز کو جاننے سے قاصر ہے۔ وائجر 1 کی اینٹیناز نے ان عجیب و غریب سی آوازوں کو ریڈیو سگنلز میں کنورٹ کر کے ہمارے پاس ارتھ پر بھیجا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وائجر 1 کی سگنل کو ارتھ تک پہنچنے میں پورے 27 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ناسا نے اس طرح کی عجیب و غریب سی آوازوں کو اسپیس سے ریکارڈ کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی ناسا بہت سی عجیب و غریب سی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔
2007 में भी नासा ने किसी तरह की अजीबोगरीब सी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को शॉक करके रख दिया। यह आवाज़ किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थी। यह अजीबोगरीब आवाज़ आधे सेकंड के लिए ज़ाहिर होती थी और फिर गायब हो जाती थी। इस आवाज़ में ऐसा लगता था कि जैसे कोई एलियन वॉरशिप वॉयेजर 1 पर लेज़र बीम से हमला कर रही हो। इस तरह की आवाज़ों को फास्ट रेडियो बर्स्ट भी कहा जाता है, जो कुछ इस तरह की होती हैं। ये आवाज़ें सुनकर साइंसदानों को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो जितना भी डीप स्पेस के बारे में रिसर्च करेंगे उतना ही सवालात में घिरते चले जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये आवाज़ ब्लैक होल के अंदर मौजूद एनर्जीज की वजह से प्रोड्यूस्ड हो, या फिर करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी ब्लैक होल के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो। रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि शायद एलियंस हमसे इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो अपनी वारशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट से चार्ज करते हैं। शायद उन्हीं में से कोई रेडियो बर्स्ट वॉयेजर 1 से टकरा गई होगी या सिर्फ उसके करीब से ही गुजरी होगी। इस तरह की अजीबोगरीब सी आवाज़ों को सुनने के लिए हमें इतना दूर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे अपने ही सोलर सिस्टम में इस तरह की बहुत से अनोखे वाक़यात हो चुके हैं कि जिन्होंने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया है। वॉयेजर 2 जिसको हमारे अपने सोलर सिस्टम की रिसर्च के लिए बनाया गया था, इसने भी हमारे सोलर सिस्टम से एक ऐसी अजीबोगरीब सी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है जो किसी भी तरह नॉर्मल महसूस नहीं होती। यह है जुपिटर का चांद जिसको गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और यह है इसकी अजीबोगरीब सी आवाज़। साइंसदानों का मानना है कि ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कन्वर्टेड आवाज़ है कि जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के मुख्तलिफ हिस्सों पर पोलर लाइट्स बनती हैं, इसी तरह जुपिटर, सैटर्न और गैनीमीड पर भी पोलर लाइट्स बनती हैं, और ये आवाज़ इन्हीं पोलर लाइट्स का नतीजा है। अब तक जो आवाज़ें आप सुन चुके हैं, इस सब की सब आवाज़ें नासा ने ऑफिशियली पब्लिक की हैं और इनमें किसी किस्म की एडिटिंग भी नहीं की गई। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट नाम का एक और स्पेसक्राफ्ट जिसको नासा ने बनाया था, इसने भी एक इसी तरह की अजीबोगरीब आवाज़ सैटर्न से रिकॉर्ड की है। साइंसदानों का मानना है कि शायद ये आवाज़ भी सैटर्न पर बनने वाली पोलर लाइट्स का ही नतीजा है, और इन्हीं पोलर लाइट्स की वजह से ये कन्वर्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आवाज़ है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन तमाम आवाज़ों में से आपको किस आवाज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।